السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو جو ہے ایک چھوٹا سا تعارف ہے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، جو کہ 1993 میں جو ہے اس جہان فانی سے کوچ فرما گئے تھے۔ ان کا ایک دو دن پہلے وہ بھی تھا، کیا کہتے ہیں، جو ان کے مزار پہ جو ہے عرس ہوتا، وہ بھی تھا غالباً فروری میں۔ تو یہ ہے کہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، انہوں نے بیسیکلی ایم اے انگلش کی تعلیم حاصل کی لاہور سے، اسلامیہ کالج لاہور۔ اب پتہ نہیں یہ سول لائنز والا ہے یا وہ والا ریلوے روڈ والا۔ بہرحال ایم اے انگلش کیا، بعد میں وہ انگلش پڑھاتے بھی رہے۔ ان کا اپنا جو ہے انگلش کا نا ایک تعلیمی ادارہ تھا، لاہور انگلش کالج کے نام سے، انارکلی کے پاس۔ تو وہ ساری زندگی جو ہے انگلش پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، ٹھیک ہے۔ بعد میں جو ہے وہ ہوا یہ کہ وہ نا محفل کرتے تھے اور علم و ادب کی باتیں کرتے تھے، جو کہ ظاہر ہے لوگوں کو اتنی سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن لوگ پھر بھی انٹرسٹ لیتے تھے ان باتوں میں نا، کیونکہ وہ ایک فقیر سمجھے جاتے ہیں، صوفی سمجھے جاتے ہیں۔ ان کی ایک کہی ہوئی بات کی نا ویلیو ورتھ سمجھی جاتی ہے۔ انہی کا کہنا ہے کہ پاکستان جو ہے نور ہے اور نور کو زوال نہیں۔ یہ ان کے جو مقبرے پہ بھی لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں کیا خوبصورت جب پارک ہے، ماشاءاللہ۔ واصف علی واصف کی باتیں ہو رہی ہیں، اور وہ بھی کون کر رہا ہے، قیامت کی نشانی ہے۔ اچھا، دراصل وہ کچھ اس طرح کے صوفیہ کرام وغیرہ نہیں تھے جو کہ تویز، کیا کہتے ہیں، تویز وغیرہ دیتے ہوں، جادو محبوب آپ کے قدموں میں، کالا علم، کالے علم کی کاٹ کے ماہر، کچھ اس طرح کے بابے نہیں تھے۔ وہ تھے جینون بابے، ٹیچر تھے، پوئٹ تھے، ادیب تھے، نثر نگار تھے، ٹھیک ہے۔ اور ان کا کیا کہتے ہیں، صاحب کشف، اب یہ پتہ نہیں ٹرم یوز ہونی چاہیے یا نہیں، چلیں کر لیتے ہیں۔ تو ایک قسم کے صوفی تھے، ان کے پاس جو آتے تھے لوگ اپنے مسائل، اپنی باتیں ڈسکس کرتے تھے۔ جیسے کہ ایک بندہ آیا، کہتا جی وہ بڑا پریشان ہے۔ واصف صاحب نے پوچھا کہ بھئی کیوں پریشان ہو؟ تو اس نے کہا جی پاکستان کے حالات جو ہے نا وہ دن بہ دن خراب ہوتے جا رہے ہیں، اس وجہ سے نا میں بہت پریشان ہوں۔ حضرت واصف رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو کہا کہ جی، فرمایا کہ جی یہ کیا حالات تم نے خراب کی ہیں؟ وہ کہتا نہیں جی۔ اچھا، تو دوسری بات انہوں نے فرمائی کہ کیا تم یہ حالات ٹھیک کر سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں جی، میری کیا اوقات، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تو واصف صاحب نے کہا تو مسئلہ کیا ہے؟ چاہ پیتے بس خوش ہوتے جا، جب تو کچھ کر ہی نہیں سکتا تو اس چیز میں پریشان کیوں ہے؟ اور دوسرا جی، واصف صاحب کی ایک بڑی مشہور بات ہے کہ جی پاکستان نور ہے، نور کو زوال نہیں۔ اب دیکھتے ہیں، زوال کے دن قریب آ چکے ہیں، اب دیکھتے ہیں، اللہ بچانے والا ہے۔ مجھے بھی لگتا ہے انشاءاللہ عز و جل زوال پاکستان کو نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ، یہ ان کی شاعری، ان کی باتیں ڈیفرنٹ ہیں۔ دیکھیں جی، جیسے علامہ اقبال تھے، علامہ اقبال کی تو کیا ہی بات ہے جی، وہ تو ایک کیا کہتے ہیں، ہر چیز جو ہے اچھوتی، ایک ڈیفرنٹ۔ واصف صاحب بھی ایسے ہی ہیں، ہر چیز جو ہے اچھوتی ہے، الگ ہے۔ اس وقت جو علم و ادب میں لوگ تھے، جس طرح کے بانو آپا ہوگی، بانو آپا کے ہسبینڈ ہو گئے، بابا جی کا نام میں بھول گیا ہوں، اشفاق صاحب، ہاں اتنا پڑھا ہے پھر بھی نام بھول گیا، دیکھیں اشفاق صاحب اس طرح کے تھے، ادیب جو ادب سکھاتے تھے، ٹھیک ہے، پیار محبت کی باتیں لکھتے تھے، ایک محبت 100 افسانے، یہ وہ اس طرح۔ بعد میں تھوڑی بہت ادب و ادب بھی شروع کر دی انہوں نے، زاویہ کے نام سے پروگرام، جس میں ڈیفرنٹ اسکول آف تھاٹس کو ڈسکس کرتے تھے۔ لیکن واصف صاحب ایک بالکل ہی الگ، ان کی باتیں ڈیفرنٹ ہیں، ہر بات پہ جو ہے بندہ سر دھنتا رہ جاتا ہے، اور ایسے ایسے اقوال انہوں نے باتیں کی ہیں کہ جی بندہ جو ہے، عام بندہ سوچ ہی نہیں سکتا اس لیول پہ، ٹھیک ہے نا۔ وہ اس طرح کی باتیں نہیں ہیں جی لڑکی پھنسا لی، یہ پیار محبت ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، نہیں۔ وہ باتیں ہیں جناب آپ کی روح کی باتیں ہیں، جو روح کو صاف کرتی ہیں۔ آپ کی 10-12 کتابیں ہیں، اور ڈیفرنٹ 5-6 والیومز میں آپ کی جو گفتگو ہوئی ہے وہ ہے۔ دراصل گفتگو نا ان دنوں ریکارڈ ہوتی تھی کیسٹس پلیئر پہ، کوئی بندہ تھا وہ ریکارڈ کرتا تھا۔ شروع میں واصف صاحب جو ہے وہ ریکارڈ بھی نہیں کرتے تھے،
وہ باتیں ایسے ہوتی تھیں، مجمع لگا کے نا 4-5 30-40 لوگوں کا، ان کو باتیں بتائی جاتی تھی۔ اب حیرت کی بات ہے وہ کیسے بیچارے باتیں سن سکتے ہیں، جذب کر سکتے ہیں۔ ایک طرف تھاٹس کا علم کا ایک سمندر آ رہا ہو، ٹھیک ہے، تو وہ کیسے اگلے بندے برداشت کر سکتے ہیں؟ ہر بندے کا جو برتن ہے لمیٹڈ ہوتا ہے۔ جیسا کہ خادم ناچیز فائنینشیل رپورٹنگ پڑھ رہا ہے، اب وہ ٹیچر جب پڑھاتا ہے ایڈوانس فائنینشیل رپورٹنگ، یاسر ریاض ٹیچر پڑھاتا ہے، ایسے لگتا ہے علم کا نا ایک طوفان آیا ہوا ہے۔ اب طوفان کو کیپچر کرنا ہے آپ نے، وہ سم ٹائم ایک لیکچر جو 3 گھنٹے کا لیکچر ہے ناچیز کو جو ہے سمجھنے میں اس کو ہفتہ لگ جاتا ہے، اس کو سننے میں ہفتہ لگ جاتا ہے۔ تو واصف صاحب بھی ایسے تھے، ان کی جو باتیں ہیں آؤٹ سٹینڈنگ ہیں، جو ان کی شاعری ہے آؤٹ سٹینڈنگ ہے، نعتیہ شاعری بھی کی انہوں نے، سب کچھ آؤٹ سٹینڈنگ ہے۔ اور دوسرے دیکھیں کہ اس ملک میں جہاں پہ نہ کتاب پڑھی جاتی ہے، نہ علم و ادب کی بات کی جاتی ہے، پہلے تھوڑی بہت ہوتی تھی، نہ لاجک پہ بات کی جاتی ہے، اس میں اللہ نے ایک بندے کو جو ہے تھوڑی سی عزت دے دی۔ کیسے عزت دے دی میں بتاتا ہوں۔ ایک تو اتنا چاہنے والے، اور دوسرا ان کے مرنے کے بعد بھی، پردہ فرمانے کے بعد بھی ان کے چاہنے والے جو ہیں ضرب کھا رہے ہیں، ملٹیپلائی ہو رہے ہیں، ان میں کوئی کمی نہیں ہے، ہزاروں کی تعداد میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایسا ویسے جعلی پیروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ان کے بھی جو مریدین ہیں وہ بڑھتے جاتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ ملٹیپلائی ہوتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال واصف صاحب کا ایک مزار بھی ہے، یہ جناب اگر چبرجی والا قبرستان ہے نا اسی میں ہے، اور بڑا پرسکون جگہ ہے۔ ادھر جگہ جگہ واصف صاحب کی باتیں، ان کے اشعار لکھے ہوئے ہیں، بہت پرسکون جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک یہی ہے کہ دیکھیں جی، ایک بندے نے جو ہے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے باتیں کی اپنی، اللہ نے جی اس کا ایک مزار بنا دیا، اس کی کتابیں ابھی تک بکتی ہیں۔ ان کے مزار کے سامنے ہی ایک بک شاپ ہے جہاں پہ ان کی کتابیں وغیرہ بکتی ہیں۔ میرا بھی دل کر رہا تھا لے لوں، لیکن میں نے نہیں لی کیونکہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ میں بکس خریدتا ہوں اور پڑھتا نہیں ہوں، اور پڑھی جو ہے سڑتی رہتی ہیں۔ پھر ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم ٹرانسفر وغیرہ کرتے ہیں، کسی اور جگہ شفٹ ہوتے ہیں، تو وہ بکس ہم جناب کباڑیوں کو سیل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایسا معاشرہ ہے۔ مجھے تو پھر بھی علم و ادب سے تھوڑی بہت لگاؤ ہے، جن لوگوں کو نہیں ہے لگاؤ تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ تو بکس لیتے ہی نہیں ہوں گے بالکل بھی۔ اور ادھر بھی واصف صاحب جو ہیں، دراصل واصف صاحب جو ہے نا جس طبقے کے ہیں وہ طبقہ ہے علم و ادب سے شغف رکھنے والا، ٹھیک ہے۔ جو سلجھا ہوا طبقہ ہے، جیسے کوئی لوجیکل طبقہ ہے یا کوئی پڑھا لکھا طبقہ ہے، یہ ان کے جو ہے نا ایک قسم کے پیر ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کی جو نگاہ کے بارے میں بڑی باتیں مشہور ہیں کہ جی کوئی آیا، اس نے کہا جی واصف صاحب یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ واصف صاحب نے فرمایا یہ مسئلے تیرے حل ہو گئے، آگے بتاؤ۔ اور وہ واقعی مسئلے حل ہوتے تھے لوگوں کے، لوگ جاتے تھے جوک ان سے ملنے کے لیے، ٹھیک ہے، اور فیض پاتے تھے۔ اور مجھے بڑا افسوس ہے، میں بھی لاہور میں رہتا تھا لیکن ان سے فیض حاصل نہیں ہو سکا، کبھی ملاقات کا شرف حاصل نہیں ہو سکا، ایون بانو آپا سے ملاقات نہیں ہو پائی، جناب اشفاق احمد سے ملاقات نہیں ہو پائی۔ اچھا، واصف صاحب کی ایک بڑی فیوریٹ بات میں آپ کو بتاتا چلوں۔ ایک دفعہ کسی نے پوچھا واصف صاحب سے کہ واصف صاحب اتنے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور فیض پانے کے لیے طرح طرح کی مخلوق آتی ہے، تو سب سے زیادہ فائدہ کس کا ہوا؟ واصف صاحب نے فرمایا کہ جی چائے والے کا۔ کیسی کمال بات ہے، انہوں نے کوئی کریڈٹ نہیں لیا اپنا، انہوں نے کہا جی اس میں فائدہ چائے والے کا ہے، کیونکہ لوگ آتے ہیں ان کو واصف صاحب چائے پلاتے تھے، ادھر چائے چلتی رہتی تھی، لوگ دڑا دڑ آتے رہتے تھے، اور چائے پی کے جناب واصف صاحب کی کمپنی انجوائے کر کے جاتے رہتے تھے، اپنی روح کو سکون دے کے، ٹھیک ہے۔ اب بھی اس طرح کے مینٹورز جو ہے نا ہونے چاہیے، اگر ہوں گے، اگر کوئی جانتا ہے کسی پیر کے بارے میں، کسی بابے کے بارے میں، جینون بابا ہو، تو مجھے بھی کامنٹ میں بتائیں تاکہ خادم ان سے مل سکے اور اپنی روح کو تسکین پرووائڈ کر سکے۔ اتنی لمبی باتیں سننے کا شکریہ، اللہ حافظ۔